السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے، اور میری آپ سے وہی ایک گزارش ہوتی ہے کہ آپ ہمارے اس میڈیا فوکس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ یہی میری آپ کامیابی ہے۔ ناظرین، سیاست کے عجیب عجیب رنگ ہوتے ہیں، الگ الگ نمونے سے سیاست جو ہے لوگ کرتے ہیں۔ جو آج کے دشمن ہیں کل کے دوست ہو جاتے ہیں، جو کل کے دوست ہیں وہ پھر دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو اسی حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ملک کی سیاست 77 سال سے چل رہی ہے، تو اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے، کبھی دوسری پارٹی اقتدار میں آتی ہے۔ موجودہ دور میں پریزنٹ سچویشن میں جو پاکستان کی، ہمارے ملک کی جو حالت ہے، خصوصاً لا اینڈ آرڈر کی جو حالت ہے، وہ بڑی تشویشناک ہے، خاص کر کے دو صوبوں میں۔ ہماری فوج، پولیس، ایف سی کے جوان یہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں، وہاں کے عوام بھی، اکثریت بھی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال ڈسٹربنس ہے، لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے، ملک کی اکانومی پہ، ساورنٹی پہ، انٹیگریٹی پہ ان کا اثر پڑتا ہے۔ حالیہ جو کانفرنس ہوئی تھی، قومی سلامت کانفرنس جو ہوئی تھی پارلیمنٹ کمیٹی کے، اس کو گزرے 3-4 دن ہو گئے ہیں، لیکن روزانہ کوئی نئی نئی اسٹوری نکل رہی ہے، نئے نئے وہاں سے باتیں آ رہی ہیں، لوگوں کے تجزیے جاری ہیں، لوگوں کے تبصرے بھی جاری ہیں۔ لیکن ایک بات جو سب سے بڑھ کر گزشتہ 24 گھنٹے میں جو ڈسکس کی جا رہی ہے ملک کے پولیٹکس میں، اور کئی تجزیہ نگار اور پولیٹیکل لیڈرز اس بات کو محسوس کیا ہے کہ نواز شریف صاحب اس میٹنگ میں کیوں نہیں آئے۔ چلو پی ٹی آئی نے تو بائیکاٹ کر دیا، ان کی عادت ہے یو ٹرن لینے کی، پہلے ہاں کی پھر نہ کی، لیکن اس دفعہ نواز شریف صاحب پاکستان میں بھی ہیں، اور طبیعت بھی ٹھیک ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ ایک دن کے بعد اپنی بیٹی کو بھی خداحافظ کہا، جب وہ عمرے پہ جا رہی تھی اپنے انکل کے ساتھ، پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ، تو وہ باقاعدہ باہر آئے، سب کو اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹی کو خداحافظ کہا، گلے لگایا اور اس کو دعائیں دیں۔ تو مختلف پی ٹی آئی کے لیڈرز اور عام جو ہمارے ریسپیکٹڈ پولیٹیشنز ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم نے چلو بائیکاٹ کیا، ہم تو نہیں آئے، لیکن ہمارا نمائندہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ وہاں تھا، وہ پارٹی کا اہم لیڈر بھی ہے، کے پی کا چیف منسٹر بھی ہے۔ باقی یہ کہ نواز شریف والے بولتے ہیں، پارٹی والے پی ایم ایل این والے بولتے ہیں کہ جی ہم نواز شریف کے پارٹی کے لوگ تھے۔ اگر نواز شریف کے پارٹی کے لوگ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہمارے لوگ ہیں، ان میں سے ایک ہے، وہ بھی تو اس میں تھا۔ تو یہ بات واقعی ٹی آئی کے باتوں میں تھوڑا سا وزن بھی ہے۔ آخر کیوں نہیں باہر نکلتے؟ یعنی لوگوں کی بہت بڑی امیدیں تھیں جب یہ واپس آئے تھے پاکستان، اور جب یہ الیکشن بھی جیتے اور کابینٹ بننے لگی، تو آل آف سڈن انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں فی الحال ریسٹ کروں گا، یا میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا، شہباز شریف کو آگے کر رہا ہوں۔ تو جب یہ اتنا بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے، اتنی بڑی اہم کانفرنس تھی، اس میں نواز شریف کا نہ ہونا یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ نواز شریف چاہتے کیا ہیں، یا ان کے من میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس طرح میں آگے پالیٹکس میں آؤں، آیا وہ واقعی پالیٹکس میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اور ایک بات ناظرین آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ جب سے نواز شریف باہر نکلے ہیں، منا پالیٹکس میں ان ایکٹیو ہوئے ہیں، تب سے مسلم لیگ نواز کے کئی لیڈر شکستہ دل ہو گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، یا تو ان کو خیرآباد کہہ دیا ہے، یا تو چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، یا تو پھر مختلف دوسری پارٹیز کی طرف یا الگ پارٹی بنانے میں کا سوچ رہے ہیں۔ تو نواز شریف کی یہ پراسرار خاموشی لوگوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آیا وہ واپس جا رہے ہیں اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ کے، یا اپنی فیملی کو، کیونکہ وہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ان کا پورا خاندان انجوائے کیا ہے، ان کی بیٹی ابھی پنجاب کی چیف منسٹر ہے، اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے، اس کا
بھتیجا چیف منسٹر رہا ہے، اس کا سمدھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اور وزیر خارجہ ہے، تو اس خاندان کے پانچوں انگلیاں گھی میں رہی ہیں۔ تو اب نواز شریف کی جو یہ خاموشی ہے یا سیاست سے تھوڑا علیحدگی ہے، اس نے لوگوں کو زیادہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کیا ہے۔ یہ مجبوری خدا نخواستہ کہیں کوئی شکستہ دل کچھ ذوق زیادہ نہ ہو جائیں، ان کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے۔ اب بھی نواز شریف کی عوام میں مقبولیت ہے، اور خاص کر کے پنجاب میں نواز شریف کا ایک نام ہے۔ جیسے کے پی کے میں بھی مسلم لیگ نواز کا ایک اپنا اثر ہے، لیکن نواز شریف اگر اس میں ایکٹیو ہو جاتا ہے پالیٹکس میں، تو ہو سکتا ہے کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں بھی وہ 2-4 سیٹیں مزید زیادہ مسلم لیگ نواز لے لے۔ تو میری گزارش ہے نواز شریف صاحب سے پرسنل، کیونکہ میں نے ان کے کئی انٹرویو بھی کیے ہیں جب میں پی ٹی وی میں تھا، ان کے ساتھ نیاز مندی ہے میری، میں ان سے پرسنل بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا جو ہے قد کاٹھ استعمال کریں، اپنا نالج استعمال کریں، ملک کی ترقی کے لیے وہ کچھ سوچیں۔ اگر ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے تو اس اتحاد کو، کیونکہ بی بی شہید کے ساتھ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں نواز شریف نے سائن کیا تھا۔ نواز شریف کو پیپلز پارٹی کے ہائی لیول کی کمان کے ساتھ بات کرنے کا بہت بڑا تجربہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں پرسنل کہ نواز شریف بلاول بھٹو اور خصوصاً آصف زرداری صاحب کے ساتھ بہت اچھے نمونے گفتگو کر سکتے ہیں بنسبت کسی اور ٹیم سے۔ مجھے امید ہے کہ نواز شریف ہر بات کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان کی خدمت کے لیے، پاکستان کی ساورنٹی کے لیے، اور لا اینڈ آرڈر اور مختلف اور ایشوز جو پاکستان گھرا ہوا ہے، اس کو حل کرنے میں اپنا پرسنل کردار ادا کریں۔